أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں. اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں سے متعلق، آپ کہہ دیجئے ان کے لیے معاملات کو درست کرنا بہت بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچہ تم ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالی جانتا ہے خرابی کرنے والے کو اور سنوارنے والے کو. اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. پہلی جو آیت ہے، اس آیت کا پہلے بھی ترجمہ اور تفصیل بیان ہو چکی ہے. یہ آیت وہ ہے جس کے اندر شراب اور جوئے سے متعلق حکم تھا. تو ایک ہی آیت میں شراب اور جوئے کے بارے میں بھی تفصیل تھی جس کو ہم بیان کر چکے. اس آیت کے اس حصے میں صحابہ کے اس سوال کو دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. یہی سوال کچھ آیتیں پہلے بھی گزرا ہے، وہاں پر جواب یہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کریں، یعنی اس کا مصرف بتایا گیا تھا. اور آج کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا ایک ادب اور ایک حکم یہ بتایا ہے کہ مال کس نوعیت کا اور کس طرح تمہیں مال خرچ کرنا چاہیے. تو فرمایا سنت طریقہ، بہتر طریقہ خرچ کرنے کا یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، تمہارے اہل و عیال کی ضرورت سے بچ جائے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بالکل بھی مناسب نہیں کہ اپنے گھر والوں کو خود کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دینا اور مال کو خرچ کر دینا، یعنی سارا مال خرچ کر دینا اور اپنے گھر والے، اپنے اہل و عیال مشکل میں پڑ جائیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا جو بچ جائے، جو ضرورت سے زائد ہو جائے، اس کو آپ خرچ کریں. پھر یتیموں سے متعلق دوسری آیت کے اندر حکم آیا ہے. اصل میں قرآن کریم کے اندر جب ایک وعید آئی کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، تو صحابہ اکرام ڈر گئے اور اس قدر احتیاط کرنے لگے کہ جن کی پرورش میں یتیم بچے ہوتے تھے اور ان یتیم بچوں کا مال ہوتا تھا جو ان کو ملتا تھا والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، تو وہ ان کے مال میں سے ان کا کھانا پینا الگ بناتے. گھر والوں کی ہانڈی الگ بنتی، یتیموں کی ہانڈی الگ بنتی. تو اگر بچہ کم کھا لیتا تو وہ کھانا ضائع ہو جاتا، سڑ جاتا، بچ جاتا. وہ خود بھی گھر والے استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا یتیم کا مال ہے، صدقہ بھی نہیں کر سکتے تھے، دوسرے کا مال ہے یتیم کا، وہ بچہ ہے، خرچ نہیں کر سکتا. تو اس طرح تکلیف بھی تھی، یتیم کے مال کا نقصان بھی تھا. تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یتیموں سے متعلق ہمارے لیے کیا احکام ہیں، ان کا خرچ ہم ساتھ رکھیں، علیحدہ رکھیں، کیا کریں؟ ساتھ رکھتے ہیں تو ڈر ہے کہ یتیم کا مال کہیں ہم نہ کھا لیں زیادہ، اور الگ کرتے ہیں تو ضائع ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، یتیم کے مال کا نقصان ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس سے متعلق ہدایات جاری فرمائی اور فرمایا دیکھو اصل بات یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا خیال رکھو. اگر علیحدہ ان کے خرچ رکھنے میں ان کی مصلحت کے خلاف ہو رہا ہے، ان کے مال کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ الگ خرچ نہ کریں، ساتھ ملا لیں. اگر تم ان کے خرچ کو اپنے خرچ کے ساتھ ملا لو
اور جتنا ان کا خرچ بنتا ہے مناسب تم جانتے ہو، تم اپنے اعتبار سے احتیاط کرتے ہوئے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں، خلط کرنے میں ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے کون آدمی فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح اور خیر کی رعایت رکھنے والا ہے، کس کے دل میں کھوٹ ہے، کون یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کے مال کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنے طریقوں کو، نیتوں کو چھپا نہیں سکتے۔ تو مال کو ملا کر استعمال کرنے والا، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اپنے مال کو بچانا، یتیم کے مال کو ضائع کرنا، یا یتیم کے مال کو بچانا اور اپنے مال کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر بھی ہو جائے، لیکن اگر تمہاری نیت اچھی ہے، تم یتیموں کی خیر خواہی چاہتے ہو، تو ان کے مال کو ملا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ کیا مشقت؟ کہ ان کا کھانا پینا الگ بناؤ، اور اگر سڑ جائے تو تم اس کا جرمانہ دو۔ کیا کر سکتے تھے ہم اگر من جانب اللہ یہ حکم آتا کہ یتیموں کی پرورش بھی کرو اور ان پر خرچ اپنے مال سے کرو، ان کے مال سے نہیں، تو کیا کر سکتے تھے ہم؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی، ہماری بھی ہر اعتبار سے خیال رکھا کہ تم یتیموں پر یتیموں کا مال خرچ کرو، اور اپنے ساتھ ملا کے بھی تم راشن پانی کر سکتے ہو، لیکن بس یہ خیال ہو ان کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کی مصلحت، ان کے فائدے کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر حکمت کو خوب جانتے ہیں، مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت زبردست حکمت والے ہیں، غالب ہیں، ہر چیز پر حاوی ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہیں حکم دے سکتے ہیں۔